کہ کل سے آپ لوگوں کا سالانہ سپورٹس میلہ شروع ہو رہا ہے۔ یقیناً ہم نے آپ کے لیے جو بہتر ہو سکتا تھا آپ کے لیے انتظامات کیے ہیں۔ وہاں آپ کے درمیان زبردست میچز کا انعقاد ہوگا، وہاں بہت زبردست کمپٹیشن ہوگا، وہاں آپ کو مکمل ہلا گلا کرنے کی اجازت ہوگی، وہاں آپ کو مکمل ناچ گانا یا جو بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں اپنے لیے وہ اس کی آپ کو اجازت ہوگی۔ یہ 3 دن آپ جتنا انجوائے کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا، سوائے اس کے کہ ڈسپلن کی کوئی خلاف ورزی نہ ہو۔ وہاں وہ جو ہمارے میزبان ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ بھی ہمارا چہرہ ان کے آگے سیاہ نظر آئے۔ ان کو پتہ چلے کہ سٹی کیمپس والے بچے انتہائی ڈسپلن بچے ہیں، کسی قسم کا کوئی نظام نہیں کیا، وہاں پودے بھی ہیں، وہاں گملے بھی ہیں، وہاں پھول بھی ہیں، کسی چیز کو آپ لوگوں کی طرف سے نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں میں نے کہا آپ کو کھلی اجازت ہوگی، آپ کے کھانے کا انتظام بھی ہوگا وہاں پہ، اور زیادہ تر بچے کیونکہ اپنے بائک پہ آتے ہیں تو وہ بچے اپنے ہاؤس انچارج سے مشورہ کر کے جس طرح وہ کہیں آپ لوگوں نے اسی طرح اگر کٹھے جانا ہے تو کٹھے آئیں، اگر علیحدہ علیحدہ جانا ہے تو علیحدہ علیحدہ آئیں، لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ یہاں سے 8 سے 10 کلومیٹر ہے فاصلہ، 8 سے 10 کلومیٹر ہے فاصلہ، تو آپ لوگوں نے بائک، بہت بچے ایسے ہوتے ہیں جو تیز رفتاری کے شوقین ہوتے ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا کہ تیز رفتاری انجام موت۔ تیز رفتاری بالکل نہیں کرنی، ایک سائڈ پہ جانا ہے، کٹھے جھنڈ کی صورت میں نہیں جانا، ایک لین میں ایک ترتیب کی صورت میں جانا ہے۔ آپ کی زندگی بہت قیمتی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ آپ کی زندگی کو تھوڑی سی بھی نقصان ہو، تھوڑی سی بھی کسی بچے کو چوٹ لگے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہوگا۔ اس لیے آپ کی سیفٹی آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، آپ نے بائک کو آرام سے چلانا ہے۔ جن بچوں کے پاس بائکس نہیں ہے ان کے لیے یہ ہے کہ یہاں سے بسیں چلیں گی، وہ بسوں پہ جائیں گے اور واپسی بھی ان کے لیے بسوں کا انتظام ہوگا، لیکن یہ خیال ہے کہ وہاں بچے جاتے ہیں اور جانے کے بعد نکلنے کی کرتے ہیں، نکلنے کا ٹائم مقرر ہوگا، وہ گیٹ سے آپ کو تب تک باہر نہیں جانے دیں گے جب تک آپ کا 1 سے 2 بجے تک ٹائم نہیں ہوتا ہے، 1 سے 2 بجے ہوتا ہے، تو 2 بجے کے بعد اگر کسی بچے کی گیٹ میں شرکت نہیں ہے یا وہ جانا چاہے، اس کی اپنی سواری ہے تو وہ جا سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ نے وہاں ڈسپلن کا مظاہرہ کرنا ہے، لیکن آج مجھے بہت دکھ ہوا جب میں نے آپ کے ریسیس ٹائم میں آپ لوگوں کا ڈسپلن دیکھا۔ ایسا ڈسپلن شاید پہلے کبھی نظر نہیں آیا اس ادارے میں۔ یہ ادارہ آپ لوگوں کی وجہ سے، آپ لوگوں کے ڈسپلن اور آپ لوگوں کی پڑھائی کی وجہ سے پورے جنوبی پنجاب کا مثالی ادارہ ہے، لیکن آج بہت ڈسٹربنس ہوئی، ذہنی طور پر بھی ہم بہت ڈسٹرب ہوئے، لیکن ایسی ڈسٹربنس آپ نے وہاں نہیں کرنی، وہاں انجوائے کرنا ہے، وہاں ڈھول ہوں گے، وہاں دوسری چیزیں ہوں گی۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے، آپ کے جو انچارج ہیں انہوں نے بندوبست کیا ہوگا اس چیز کا، یا وہ کر لیں گے، تو ہر ایک ہاؤس کا اپنا کیمپ ہوگا، ہر بچہ پہلے اپنے کیمپ میں حاضری دے گا، اس کے بعد وہاں افتتاحی تقریب ہوگی، اس کے بعد
वहाँ एथलेटिक्स के मुकाबले होंगे, वो एक तरतीब बनी हुई है, आपके जो हाउस इंचार्ज है उनसे शेयर कर दी जाएगी। उसके बाद आपके क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन इनके मैचेज होंगे। हमने तरतीब इस तरह रखी है कि आप लोगों के हाउस के मुकाबले आप लोगों से ही हो, और आप में से जो फाइनल में पहुंचे उनका वहाँ के रशीद कैंपस से फाइनल हो। ये ना हो कि हम सारे मैच दूसरे दिन ही हार के वापस आ गए और रशीद कैंपस वाले मेरा मुकाबला हो जाए। इसलिए तरतीब ऐसे रखी है कि हमने सिटी कैंपस को सिटी कैंपस से मुकाबला कराया है और रशीद कैंपस पर सिर्फ फाइनल होंगे। लेकिन एथलेटिक्स क्योंकि ऐसा इवेंट्स नहीं है, तो वहाँ ये होगा कि इज्तिमाई मुकाबले होंगे, वहाँ रेस भी होगी। और आपको पता है कि हर जो गेम है उसके प्राइज है, ट्रॉफी भी है, प्राइज भी है, मेडल भी है। और जो बेस्ट एथलीट होगा उसके लिए मेरे ख्याल में कोई तो उसके लिए 20,000 का इनाम है। जो हाउस पहली पोजीशन पे आएगा, पॉइंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ एंट्री का लिखा, एंट्री तो नहीं है, एंट्री है तैयारी करवाइए आप लोग। एंट्री का भी अहमद फरहान साहब बता रहे हैं कि एंट्री भी होगी, तो उसके लिए जो दोनों कैंपस के बेहतरीन एंट्री होगी, जो जजेस फैसला करेंगे, तो उसके लिए जो है ना 10,000 प्राइज होगा। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे 2 दिन पहले किसी स्कूल के एक बच्चे के वक्त अपना उस पर फेसबुक पे एक पिक्स आई, वो कम से कम 15 साल, या मुमकिन है कि इससे भी ज्यादा पुरानी हो। उस बच्चे के व्यूज, उस बच्चे के कमेंट्स बहुत अच्छे थे। उसने वो तस्वीर मुझे शेयर की, कहा कि देखो सर, ये हमारी यादें हैं, और इस जैसा ना इस जैसी पढ़ाई हमें कहीं मिली, ना इस जैसा जो हमने स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते थे वो कहीं मिले। आप लोगों के लिए इसी स्पोर्ट्स के इवेंट्स में, इसी उसमें 29 तारीख को, 29 नवंबर को म्यूजिकल नाइट होगी, दिल्ली वाला में म्यूजिकल नाइट होगी। उसमें आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, वो आप लोगों के लिए हमारी तरफ से होगी। और इसी जो हमने स्पोर्ट्स फंड लिया है, इसी में से समझ लें कि वो आपके लिए होगी म्यूजिकल नाइट। उसमें कुछ शायर अली बग्गा है, और उसके साथ जो फीमेल है वो गुलकार आएंगे, और वो भी हम एक तरतीब बनाएंगे कि कैसे हम अपने बच्चों को जो शिरकत करना चाहते हैं ले जाएं, और वो म्यूजिकल नाइट भी वहाँ एंजॉय करें। ये सारा ये जो 1-1.5 हफ्ता था, उसमें आपके लिए रिफ्रेशमेंट है। बाकी अगर आप लोग चाहेंगे क्लास वाइज, ग्रुप वाइज, अगर आप लोग वो करेंगे, तो आपके लिए पहले हमारे यहाँ होता था कि हम ट्रिप ले जाते थे मुख्तलिफ इलाकों का। अगर आप लोग राजी होंगे, अगर आप लोगों के वालिदैन राजी होंगे, तो इस साल अगर बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, 200 से 250 तक तो होने चाहिए 1400-1500 में से, तो हम उनका ट्रिप भी ले जाएंगे, जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे। ये भी इस दफ़ा हम दोबारा बड़े अरसे के बाद ये भी हम इनाकाद कर रहे हैं। इससे पहले तो आप जैसे बच्चे होते थे, हम मरीकिया, कागान, नारान, कालाम तक ट्रिप लेके जाते थे, लेकिन उस वक्त हालात बहुत अच्छे थे। उसके बाद एक मसला हुआ दहशतगर्दी वाला, तो वो सिलसिला बंद हो गया। लेकिन रशीद कैंपस दिल्ली वालों का हर साल ट्रिप जाता है, सर्दियों में कॉलेज का भी जाता है, वो बरी जाता है बर्फबारी देखने के लिए। अगर आप लोग
اس میں انٹرسٹڈ ہوں گے تو بھی ہم انشاءاللہ آپ کو بھیجنے کے لیے تیار رہیں گے، تاکہ آپ کے زندگی کے یہ دن جو آپ یہاں گزار کے جائیں گے وہ آپ کے لیے ہمیشہ یادگار رہے۔ میں کچھ دنوں پہلے توسا ایک شادی پہ گیا تو کم سے کم 25 سال بعد میں اپنے ان اداروں میں گیا، اپنے وہ روم دیکھے، اپنا وہ اسکول دیکھا جہاں میں 1 سے لے کر 8ویں تک پڑھتا رہا اور پھر 9 10 میں پڑھتا رہا۔ تو وہ دیکھ کے میری فیلنگ خود بڑی عجیب تھی۔ میں اپنے آپ کو خود کو اس عمر میں بھی آپ کی طرح 6ٹھی 7ویں 8ویں کا اسٹوڈنٹ فیل کر رہا تھا جب میں اپنا روم دیکھ رہا تھا، جب میں وہاں سے اسٹاف کو دیکھ رہا تھا۔ یہ بیٹے بتانے کا مقصد یہ یادگاریں ہوتی ہیں۔ آپ چلے جائیں گے یہاں سے، آپ میں سے بہت سے بچے ڈاکٹر بنیں گے، بہت سے بچے انجینئر بنیں گے اور بہت سے بچے فارن کنٹری میں چلے جائیں گے، لیکن واپس جب آئیں گے، جب وہ اپنے روم دیکھیں گے، جب وہ اپنے اساتذہ سے ملیں گے، ان کی فیلنگز وہی ہوں گی جو جتنے عرصے کے بعد آپ آئے ہو، جس ایج میں آپ بیٹھے ہو، آپ کی فیلنگ سیم اسی ایج میں آ جائیں گی۔ کچھ وقت کے لیے آپ خود کو 14 سال 15 سال کا فیل کرو گے، چاہے آپ 55 سال کے بھی کیوں نہ ہو گئے ہوں۔ تو یہ قدرتی وہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ اچھی یادیں چھوڑ کے جائیں، یہ نہ ہو کہ آپ لوگوں کو نکالا جائے اور جب آپ دوبارہ کبھی آئیں تو گیٹ پہ ہی بتا دیا جائے کہ بھئی رہنے دو اس کو۔ آپ آئیں، اچھی یادیں ہوں، ہم آپ کو ویلکم کہیں، آپ کو خوش آمدید کہیں اور آپ کے ساتھ وہ جو لمحے جہاں آپ گزار کے جا رہے ہیں ان کی اچھی یادیں شیئر کریں۔ میں امید کرتا ہوں خاص طور پر جو بچے بائک پہ جائیں گے ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، ایک والد ہونے کی حیثیت سے، ایک استاد ہونے کی حیثیت سے، ایک پرنسپل ہونے کی حیثیت سے، ایک اسکول اونر ہونے کی حیثیت سے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آرام سے جانا ہے، سپیڈ نہیں مارنی، سائیڈ پہ جانا ہے، جاتے ہوئے بھی واپس آتے ہوئے بھی۔ میں مختلف اساتذہ کو اور مختلف جگہ جو راستے میں کیمرے لگے ہوئے ہیں میں وہاں خصوصی طور پر ڈیوٹیاں لگواؤں گا کہ کوئی ہمارا بچہ سپیڈ میں نہ گزرے۔ ٹیچر بھی مختلف جگہوں پہ کھڑے ہوں گے، سٹاف بھی میں اور وہ کروں گا کیونکہ آپ سارے یونیفارم میں ہوں گے، تو میں یہ چیک کرواؤں گا اس دفعہ کہ کوئی بچہ سپیڈ میں نہیں جائے گا، نارمل سپیڈ میں جائے گا اور روڈ کی ایک سائڈ پہ جائے گا، درمیان میں جو گاڑیاں گزر رہی ہیں ان کو ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ کیونکہ بیٹے سمجھ لیں کہ آپ کی آنکھیں ہیں، آپ کے علاوہ جتنے بھی گاڑیوں والے ہوں گے وہ سارے اندھے ہوں گے۔ آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے، آپ نے خود کو بھی بچانا ہے، ان کو بھی بچانا ہے۔ تو یہ اس صورت میں ہوگا جب آپ کی آنکھیں کھلی ہوں گی، آپ ہوشیار ہوں گے۔ اور ہم نہیں چاہتے، میرا بار بار کہنے کا یہ مقصد اس لیے ہے، یہی ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو تھوڑی سی بھی چوٹ پہنچے، تھوڑا سا بھی نقصان ہو۔ بہت سارے حادثات ہوتے ہیں جن میں بچوں کی بڑوں کی جانیں چلی جاتی ہے، لیکن آپ کی جان بہت قیمتی ہے۔ آپ نے اپنے والدین کا سہارا بننا ہے، آپ نے ادارے کا نام روشن کرنا ہے، آپ نے خاندان کا سہارا بننا ہے۔ اس لیے میں پرزور یہ آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے آرام سے ایک سائڈ پہ جانا ہے، تاکہ یہ جو میلہ ہے، یہ جو سپورٹس گالا ہے، یہ کوئی بری خبر نہ لے کے آئے کہ کسی بچے کو چوٹ لگ گئی ہے۔ یہ جس طرح خوشی سے ہم آج اس کا انعقاد کر رہے ہیں، واپسی بھی ہم اسی طرح خیر خیریت سے آئے اور اس کے بعد اپنی تعلیم کو خیر خیریت سے جاری رکھ سکے۔ ٹائم ہو گیا، میرے خیال میں اب میں قاری صاحب سے کہوں گا کہ وہ دعا کریں آپ لوگوں کے لیے کہ آپ اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی دے، آپ کو صحت والی زندگی دے اور آپ کو ہمیشہ اپنی امان میں رکھے، آپ کو ہمیشہ اپنی
امان میں رکھے اور ہمیں وہ لمحہ دیکھنے کو ملے جب ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے بچے ہمارے بیٹے اعلیٰ عہدوں پہ پہنچ گئے ہیں. یہ ہماری خواہش ہے. اور قاری صاحب سے کہوں گا کہ وہ دعا کریں تاکہ اللہ پاک آپ پر اپنی رحمت رکھے ہمیشہ اور آپ خیر خیریت سے آئے اور خیر خیریت سے جائیں. ہمارے ادارے کے بدنامی کا سبب ہو ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تمام طلباء کو ہمیشہ اپنے اساتذہ کرام اپنے والدین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اني اسالك علما نافعا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. ایک اور بات وہ ارشد صاحب نے بتائیے کہ یہ جو تمام ایکٹیویٹی میں آج کی اور سپورٹ کے ہر ایکٹیویٹی ہمارے ادارے کا چینل ہے مسلم گروپ اسکول کے نام سے. آپ نے وہاں وہ دیکھنی ہے, اپنے آپ کو دیکھنا ہے. اور فیس بک پہ بھی لائیو آتے ہیں پروگرام, وہ بھی آپ نے دیکھنے ہیں. اور کسی بچے نے اپنے ادارے کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کا جانا کچھ بھی نہیں, پیسے نہیں لگنے آپ کے, تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں. مسلم گروپ اسکول میں نکال دیتے اس کو. آپ بچے مجھ سے وعدہ کریں کہ جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ اس چینل کو یوٹیوب پہ جا کے سبسکرائب کریں گے. وعدہ کریں آپ لوگ, بات کرا کریں. بہت کم آپ ہے, بہت کم. یہ پاکستانی تو پاکستانی ہی ہے. یہ جو ہمارا گروپ ہے نا پاکستانی والے میں ہاتھ کھڑے نہیں